عثمان رضی اللہ عنہ کا 1000 اونٹوں کا قافلہ چلا، ملک شام سے مدینے کے قریب پہنچا، سارے تاجر باہر چلے گئے، چھوٹے چھوٹے تاجر کہنے لگے عثمان یہ مال ہمیں دے دو، یہ سامان ہمیں دے دو، ہم آپ کو اتنا نفع دیتے ہیں، اتنا نفع دیتے ہیں، کیوں یہاں سے لے کے جائیں گے مدینے میں فروخت کریں گے، بڑا نفع کمائیں گے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ سنتے گئے سب تاجروں کے نفع، فرمایا میرا اللہ مجھے اس سے زیادہ دے رہا ہے، مجھے اس سے زیادہ ریٹ لگ چکا ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ منافع ملا ہے، فرمایا مجھے اس سے زیادہ لگ چکا ہے۔ تاجر حیران ہوئے کہ اس سے بڑا کون دے سکتا ہے نفع؟ فرمایا میرا اللہ مجھے اس سے بہت زیادہ نفع دے رہا ہے۔ تو فرمایا میرے 1000 اونٹ بمائے سامان سارے کا سارا مدینے والوں پہ تقسیم کر دو، میری طرف سے صدقہ ہے، مدینے والوں پہ خیرات اور صدقہ ہے۔ تو کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اسی رات خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تھے، حضور کے وصال کے بعد کا واقعہ ہے۔ عثمان حضور کی زندگی میں بھی خرچ کرتے تھے، یہ بعد کا واقعہ ہے۔ تو عبداللہ بن عباس نے رات کو خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پہ جا رہے ہیں۔ تو ابن عباس کہتے ہیں میں آگے کھڑا ہو گیا، روکا، میں نے کہا اللہ کے رسول ملاقات کریں، آپ کی ملاقات کا بڑا شوق ہے، بڑا عرصہ ہو گیا آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، تھوڑی دیر ٹھہریں، کوئی میرے ساتھ بات کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن عباس آج میں بڑی جلدی میں ہوں، خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا عثمان نے جو اللہ سے تجارت کی ہے، وہ اللہ سے معاملہ کیا، اللہ سے سودا کیا ہے، اس سودے پہ اللہ اتنا خوش ہوا ہے کہ عثمان کا اللہ نے جنت کی حور سے نکاح کیا ہے، اس کے بعد جنت میں اللہ نے ولیمہ رکھا ہے۔ آج سارے نبی عثمان کے ولیمے پہ جا رہے ہیں، عثمان کے ولیمے پہ جا رہے ہیں۔ وہ تو دنیا میں ایسے سودے کر کے گئے کہ اللہ کے نام پہ لٹا کے گئے۔ ایک آدمی گھر کے دروازے پہ آیا آپ سے مانگنے، تو دروازہ تو اس نے کھٹکھٹا دیا، لیکن بعد میں سنا اندر عثمان اور عثمان کی بیوی کی آپس میں گفتگو اور یہ بحث چل رہی ہے۔ بحث یہ چل رہی ہے کہ حضرت عثمان اپنی گھر والی کو کہہ رہے ہیں کہ رات تم نے جو دیا جلایا تھا، وہ پیالہ سا بنا کے، روح کی وٹ بنا کے، تیل ڈال کے، پرانے زمانے میں ہوتا تھا، تو وہ تم نے وٹ جو تھی وٹ وہ موٹی ڈال دی، جس کی وجہ سے وہ تیل زیادہ پی گئی، ہمارا تیل زیادہ خرچ ہو گیا۔ تو باہر جو آدمی تھا وہ سن کے حیران ہوا، کہنے لگا میں تو آیا تھا مانگنے اس آدمی سے، یہ تو اتنا نعوذ باللہ کنجوس ہے، اپنی بیوی سے تھوڑے سے تیل کے بارے میں لڑ رہا ہے، یہ مجھے کیا دے گا؟ اتنی دیر میں عثمان بھی باہر آئے، وہ آدمی چل پڑا۔ عثمان نے فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو؟ رکو۔ کہا بس ایک کام آیا تھا، بس اب کوئی کام نہیں ہے، اب نہیں بولنا۔ کہا بولو تو صحیح کیا کام ہے؟ بس میں ایک کام آیا تھا، اب میں نے سن لی 2-4 باتیں، اب میں جا رہا ہوں۔ وہ بھائی بتا تو صحیح۔ کہا اللہ کے لیے آپ سے مانگنے آیا تھا، ضرورت مند تھا۔ تو فرمایا کہ پھر 1 منٹ ٹھہرو۔ گھر گئے، ایک تھیلی لے کے آیا، اس کے ہاتھ میں آ کے تھما دی، پکڑا دی۔ اس نے کھول کے دیکھی تو 3000 درہم تھے اس میں، 3000 درہم۔ وہ بندہ رک گیا، حیران ہو کے کھڑا ہو کے کہنے لگا عثمان ایک بات بتائیں کہ گھر والی سے تو تھوڑے سے تیل کے بارے میں لڑ رہے ہو، اور میں نے مانگا تو 3000 کی تھیلی دے دی، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا وہ ہم اپنی ذات پہ، اپنے گھر پہ خرچ کرتے ہیں تو بالکل تھوڑا حساب کر کر کے، کنجا کے، بڑا تھوڑا کر کر کے اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر پہ حساب پہ خرچ کرتے ہیں، اور جب اللہ کے نام پہ دیتے ہیں تو بے حساب دیتے ہیں۔ یہ میں نے اللہ کے نام پہ دیا، بے حساب دیتے ہیں، اپنے گھر پہ ہم تھوڑا تھوڑا خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ تھے صحابہ کرام کا خرچ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایک دے گا 700 گنا اللہ اس کو واپس کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو ایک اونٹنی نکیل کے ساتھ دے گا اللہ 700 اونٹنی اس کی واپس کرے گا۔ آپ نے مثال دی، آپ نے فرمایا جب تم اللہ کے نام پہ صدقہ دیتے ہو تو اللہ تمہارے صدقے کو اپنے ہاتھ پہ ایسا پالتے ہیں، ایسا پال کے بڑا کرتے ہیں جیسے تم جانور کے بچے کو پالتے ہو۔ جانور کا چھوٹا سا بچہ بڑا ہو جاتا ہے، تم نے تھوڑا سا صدقہ دیا اللہ کے نام پہ، اللہ تمہارا بڑا کر کے قیامت کے دن اتنا ثواب دیں گے دیکھ کے حیران ہو جاؤ۔ تو فرمایا اللہ کے نام پہ خرچ کرو، ایک پہ 700 ملے